بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خواتین و حضرات، کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح مہکتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی اور اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت دیا، ایسی ہستیاں دنیا تک امر ہو گئیں۔ نہ صرف ان کی سیرت ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی، بلکہ قبر کی مٹی بھی ان کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ ایسی ہی کچھ ہستیوں کے متعلق آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان کی قبریں 1400 سال کے بعد جب کھولی گئیں تو جسم تر و تازہ تھے اور ان کے کفن میلے نہیں ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ صحابہ کرام کی قبر کشائی کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، ہم دجلہ کے کنارے دفن ہیں، پانی کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے، آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری کریں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ چونکہ قرون اولیٰ کے 2 عظیم بزرگوں یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھولنے کا یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادہ کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے یہ درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد ایک تاریخ مقرر کر دی۔ پھر وہ دن آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں 2 صحابہ کرام کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشک بار تھی
اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہو گیا کہ حکومت نے سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرین دور تک لگائیں تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزارہ افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کے اجسام مبارکہ صحیح سالم اور تر و تازہ تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے لاش مبارک کو دیکھ کر بتایا ان میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ ناظرین، ان حضرات کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں صحابہ کرام کے جسم کے ساتھ کفن بھی سلامت تھے۔ قبر کی کھدائی کے دوران لاکھوں لوگوں نے دیکھا ان کے جسم ویسے کے ویسے تر و تازہ پڑے ہیں۔ یہ قدرت کا ایسا کرشمہ تھا جو پورے مدائن کے لوگوں نے دیکھا۔ عراقی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ یہ شہر بغداد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہی رات میں 300 کھجوروں کا باغ اگا دیا۔ پھر سلیمان فارسی کو یہودی سے رہائی ملی۔ حضرت سلیمان فارسی کی قبر کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے 1931 میں حضرت سلیمان فارسی کی قبر کو مدائن کی پرانی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ 2 صحابی اور بھی تھے جن میں جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان شامل ہیں۔ لاش مبارک کو منتقل کرنے سے پہلے مسجد حضرت سلیمان فارسی کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے جسم مبارک کو جنازہ پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہ افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں کی قبریں اسی موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبور کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ناظرین، یہاں ان تینوں شخصیات کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حصیل بن جابر الیمانی کا تعلق بنو غطفان کے ابز خاندان سے تھا۔ یہ خاندان اپنی بہادری اور جمع مردی کے لیے بہت مشہور تھا۔ حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مکہ میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، چنانچہ وہ چھپ کر مدینے آ گئے اور بنو عبد الشہل قبیلے میں پناہ حاصل کر لی اور اس قبیلے کی ایک خاتون رباب بنت قاب سے نکاح کر لیا، جس کے بطن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حصیل بن جابر چونکہ یمنی نسل تھے لہٰذا اہل مدینہ نے ان کا نام یمان رکھ دیا اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ اپنے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد قریش کے مہاجر تھے، لیکن حضرت حذیفہ نے مدینے میں آنکھ کھولی، چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو مہاجر کہلواؤں یا انصار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے، چاہے مہاجر کہلاؤ یا انصار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصار کہلانا پسند کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو اس کی صلاحیتوں کے حساب سے کام سونپا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ میں 3 خصوصیات تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اول یہ کہ وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھے، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتے۔ دوم، بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتے اور نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ کرتے۔ سوم، یہ کہ راز کو راز رکھتے۔ حضرت حذیفہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے ہی سینے میں رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا، اگر انہیں کسی کی موت کی خبر ملتی تو حضرت حذیفہ سے معلوم کرتے کیا وہ جنازے میں شریک ہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز جنازہ پڑھتے، وگرنہ نہیں۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 16 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا عمر بن حرام انصاری اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ انصاری کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بنو حرام کے نقیب مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ کلام کیا، جبکہ باقیوں سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی وجہ سے خود ان غزوات میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد 19 کے قریب تمام بڑے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر کی بیوہ سے شادی کی تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 چھوٹی بہنوں کی تربیت اور امور خانہ داری قائم ہو سکے۔ حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان کرا دیا کہ جابر کے ہاں تمام اہل خندق کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ کرام نے کھایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 بار حضرت جابر کے لیے استغفار کی دعا پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے قرض بھی لے لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس سے حدیث مبارک سیکھنے کے لیے شام اور حضرت مسلمہ بن مخلد سے سننے کے لیے مصر کا طویل سفر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی اور علم نبوت کا شوق، تعلیم و تعلم اور عملی میدانوں میں مسلسل جد و جہد کی صحبت نبوی کی فیضیابی کے ساتھ اجلا صحابہ کرام سے قصب فیض کیا اور مسجد نبوی میں اپنے حلقہ درس سے ہزاروں طالبین علوم کو سیراب کیا۔ انہی میں تیسرا نام حضرت سلیمان فارسی کا ہے۔ سلیمان فارسی کی یہ عظمت اور شان تھی کہ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ سلیمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق مجوسی خاندان سے تھا اور آپ کے والد آتش پرست تھے۔ آپ نے حق کے حصول کے لیے طویل جد و جہد کی، جس کا تذکرہ ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں مکمل تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ مختصراً جب آپ درگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ اس در کو کبھی چھوڑ کر نہ گئے اور اللہ پاک نے آپ کو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ ناظرین، انہی ہستیوں میں ایک نام حضرت حجر ابن عدی کا بھی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ جب شام کی ایک باغی جماعت نے صحابی رسول ہجر ابن عدی کے مزار پر حملہ کیا اور ان کی قبر کو کھود کر دیکھا گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا جسم ایسے ہی صحیح سلامت تھا جیسے انہیں ابھی دفنایا گیا ہو۔ ان کے جسم پر خون بھی تازہ تھا۔ یہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے اگر آپ کمنٹس پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس قدر اس ویڈیو پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں کسی صحابی رسول کی زیارت نصیب ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور کسی نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن آخر کار آج ان کے صحابی رسول کو دیکھ لیا۔ ناظرین، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ 1400 برس کے بعد بھی ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے۔ ان واقعات کا آج کے زمانے میں تذکرہ لازمی ہے، کیونکہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ادنا غلام نہ بن جائیں اس وقت تک ہماری زندگی بامقصد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کامیابی کی منازل پا سکتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اصل حیات جاویدانی ہے، وہ زندگی ملتی ہے جو موت کے بعد اصل حیات ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کہ میں جانتا ہوں کہ بعد موت ہی پہلا دریچہ ہے جو اللہ کے پردوں کے عیاں اور مقام جنت و دوزخ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں، مقرب بندوں اور منتخب بندوں کے لیے رب قبر سے ہی انعامات و اکرام کی بارشیں شروع کر دیتا ہے۔ ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جسم کا رواں رواں کفن کا دھاگا تک میلا نہیں ہوتا۔ وہ بندہ یا بندہ قبر اس طرح سوتا ہے جیسے حسین کسی وادی میں کوئی گہری نیند سو رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ محبت رسول ایمان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہی ایمان کامل ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں رحمت کائنات کی محبت نہیں، سچ پوچھئے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں، برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہاری حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اس آیت کریمہ نے محبت کی تمام اقسام کو جمع کر دیا اور فرض قرار دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ رہے، پھر ہم کیوں کر خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح رحمتیں، برکتیں، راحتیں اور نور برسے؟ یقیناً اس بابت ہم سب مسلمانوں کو سوچنا سمجھنا ہوگا۔ اگر یہی حال رہا اور ہم مسلسل گمراہی، منافقت، ریاکاری، مفاد پرستی، دھوکہ دہی، بخل، کینہ، بغض، نفرت، سود، ہوس، دولت، ظلم و ستم، بربریت اور دنیا پرستی میں لگے رہیں گے تو ہم نہ ہی انسان بن سکیں گے اور نہ ہی امت محمدی۔ آج جن حالات سے ہم من الحیث القوم نبض آزما ہیں یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ بھی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جو قرب خدا سبحانہ تعالیٰ اور عشق رسول کی جستجو میں صراط مستقیم پر مکمل کاربند رہتے ہیں، ان کی زندگی روشن نور کی طرح دنیا بھر میں چمکتی دمکتی رہتی ہے، اور بعد موت ان کے جسم تو جسم کفن تک میلے نہیں ہوتے۔ نعت خواں ناصر نے ایسی ہی حقیقت کو اپنے خوبصورت اشعار میں بیان کیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل المفید اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ